محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، یہ ٹاپک ہے ہمارا نامردی یا مباشرت نہ کر سکنا یا جمع نہ کر سکنا۔ یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ مردوں کی بیماری ہے۔ اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور اس کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے۔ آئیے چلتے ہم سب سے پہلے اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ پیدا کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ عموماً نامردی یا سیکسول ویکنس تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حقیقی نامردی، نمبر 2 فزیکلی نامردی، نمبر 3 نفسیاتی نامردی۔ پہلے نمبر والی بات پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حقیقی نامردی کیا ہے۔ حقیقی نامردی وہ نامردی ہے یا وہ مردانہ کمزوری ہے جو کہ پیدائشی طور پہ پائی جاتی ہے، یعنی پیدائشی طور پہ نفس بالکل چھوٹا ہوتا ہے یا عضو خاص بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، یا بالکل نفس عضو خاص کے پٹھوں میں یا عضلات میں جان نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مرد سیکس کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا مرض ہے جس کو جو مرض پیدائشی طور پہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی علاج نہیں ہوتا، اور یہ ویسے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پیدائشی مرد کی بھی علاج ہوتا ہے، وہ مرد بن جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ لہذا پیدائشی نامرد کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کے یہ ایسے ہی رہتا ہے۔ بس اس کو سرجیکلی طور پر آج کل تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے عضو خاص کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے تھوڑا سا آپریشن کر کے وہاں تھوڑا سا گوشت وغیرہ کہیں سے کاٹ کر یا کچھ ایسی چیزیں لگا کر بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں سختی نہیں آتی، وہ ڈھیلے کا ڈھیلا رہتا ہے۔ حقیقی نامردی کی ہی وجہ سے مرد ہمیشہ کے لیے نامرد ہی رہتا ہے۔ وہ شادی کے قابل نہیں ہوتا، وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حقیقی نامردی کا مریض نامرد ہی رہتا ہے۔ آئیے اب ہم دوسری وجہ پر غور کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے فزیکلی نامردی یا فزیکلی سیکسول ویکنس۔ یہ سیکسول ویکنس ایسی ہوتی ہے جو مرد کی اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہینڈ پریکٹس یعنی مٹھ مارنے کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بعض اوقات بار بار احتلام سے زیادہ احتلام آنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ اغلام بازی یعنی ہم جنس پرستی سے بھی ہو سکتی ہے، یا یہ زیادہ کم عمری میں زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ عورت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو احتلام ہوتا ہے وہ بھی اب بندے کے اندر مادہ منویہ کا خارج اتنا بڑھا دیتا ہے، بار بار احتلام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اندر کی ویکنس پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ خوراک کم ہوتی ہے اور وہ احتلام زیادہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں مرد میں جان نہیں رہتی، اور وہ اس کے مسل ایسا ڈھیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح آخر کار وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پلپلا لٹکا ہوا، اور عضو خاص میں جان نہیں رہتی، سختی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو اقلام بازی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ ہم جنس پرستی یا اپنے مردوں کے ساتھ ہی سیکس کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس جگہ میں گھس کے نفس خاص بالکل مر جاتا ہے، اس کے نسیں مر جاتی ہیں، اس کے
وہ مادہ منویہ ضائع ہو کہ اس کو کمزوری ہو جاتی ہے، اور قدرت کے خلاف جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اس طرح وہ بھی نامرد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا نفس بالکل سختی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کام کرنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور جو اغلام اور جو نفسیاتی طور پہ زیادہ سیکس کرنا، یعنی بار بار سیکس کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اسی طرح بالکل کمزور کر دیتی ہیں جیسے پہلے دو وجوہات بچائی ہیں، بنائی ہے کہ کم عمری میں ہی سیکس کر کے اپنی اندر کی جان جو اس کا اصل میں پروٹینز وغیرہ ہیں یا نشاستہ وغیرہ ہیں، وہ سب اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ انسان کا جسم پچک سا جاتا ہے اور کمزوری اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اس کے نفس میں جان نہیں رہتی اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی نامردی ہے جس کو ہم کنٹرول میڈیسن سے کر سکتے ہیں۔ یہ نامردگی پیدا کی ہوئی ہے، اس کا 100% 100% رزلٹ ہے، رزلٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کا یوز کریں گے، کیونکہ ہم ہومیوپیتھک میڈیسن ہی استعمال کرتے ہیں۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں تو ہومیوپیتھک ہی میڈیسن کے ذریعے آپ کو علاج بتائیں گے۔ اب ہم تیسری وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے نفسیاتی طور پہ نامردی۔ یہ نفسیاتی نامردی ایسی نامردی ہے جو بندے کے ذہن سے تعلق رکھتی ہے، دماغ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں سیکس کے قابل نہیں، میں سیکس کے قابل نہیں، سیکس کے قابل نہیں، اگر اس کی طرح سوچتے جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر ایسے ہی مرد نامرد جو کہ شادی سے پہلے تو سیکس کرتے نہیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو وہ سیکس کا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ سیکس کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، ان کے پہلے تو سختی ہوتی ہے لیکن بعد میں سختی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے مردوں کے لیے بھی سیکس کی اس طاقت کو بڑھا کر اس کے نفسیاتی طور پہ اس کی یہ بیماری کو دور کر کے اس نامردی ختم کی جاتی ہے، اور یہ بھی میڈیسن سے ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن ایسی بھی ہیں جو دماغی طور پہ نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب مردوں کو اس کی ڈٹرمنیشن یعنی اس کی پریشانی کو دور کر کے اس کو مرد بنا دیتی ہے۔ آئیے اب ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو ان امراض کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک کمبینیشن 3 ادویات کا ہم یوز کریں گے جس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ہم ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں گے ان میں سر فہرست ہے لیکوپوڈیم۔ اگر فزیکلی نامردی ہے تو ہم چھوٹی طاقتوں یعنی 30 یا کیو میں استعمال کریں گے، اور اگر نفسیاتی نامردی ہے تو 200 طاقت میں ہم استعمال کریں گے۔ اس کی ہم 30 طاقت میں فزیکلی نامردی میں استعمال کریں گے، اور یہ مسلسل 2-3 مہینے تک کمبینیشن بنا کر دوسری 2 میڈیسن کے ساتھ استعمال کریں گے۔ نمبر 2 پہ ہے سیلینیم۔ یہ بھی ہم 30 طاقت میں ہی استعمال کرتے جائیں گے۔ اس کو بھی لیکوپوڈیم کے ساتھ 3 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر استعمال کرتے جائیں گے۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس کلیڈیم۔ یہ بھی بہت شاندار، بہترین اور زبردست میڈیسن ہے جو کہ ہم نامردی فزیکل نامردی کے لیے یا نفسیاتی نامردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے شخص جو مباشرت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ان تینوں میڈیسن کو 30 طاقت میں 30 طاقت میں لے کر ان کا کمبینیشن بنا لیں، تینوں کو مکس کر لیں، یا پھر 3 قطرے آدھے کپ پانی میں روز ڈال کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، اور یہ 3 مہینوں تک 2 سے 3 مہینوں تک استعمال کریں۔ بہت زبردست فائدہ ہونے والا ہے، بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ ان کو استعمال کرتے رہیں۔ اگر کچھ عرصے کے بعد 1-1.5 سال بعد دوبارہ ان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ دوبارہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مردانہ کمزوری کا بہت زبردست نسخہ ہے، بہت زبردست میڈیسن ہے، اور ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا،
کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، یہ بہت زبردست طریقے سے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور کام کرتی ہیں۔ ان کی پرہیز کے لیے وہی گرم چیزوں یعنی گرم اشیاء کے استعمال سے بہت زیادہ پرہیز کریں، کیونکہ گرم اشیاء انسانی جسم میں جا کے حرارت زیادہ پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے احتلام یا پھر انسانی خواہشات نامردی کا باعث بنتی ہیں اور آہستہ آہستہ انسان نامرد بن جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی خوراک کا معتدل، درمیانہ اور ایسی خوراک کی جو بہترین چیزوں پر مشتمل ہو، گوشت وغیرہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ابلا ہوا گوشت یا پھر شورے والا گوشت وغیرہ استعمال کریں، بڑے گوشت کا زیادہ استعمال کریں، بکرے کا استعمال زیادہ کریں، مرغی کا استعمال کریں، مچھلی کا، انڈے کا، ان غذاؤں کا بہت بھرپور استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم میں طاقت آئے اور آپ اس بیماری کے ساتھ میڈیسن پوری طرح اپنی طاقت کے ساتھ آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ ہمارے چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، ہر مرد فائدہ اٹھا سکے، اجڑے ہوئے گھر بچ سکیں اور لوگوں کو بہترین علاج میسر ہو سکے، کیونکہ بعض لوگ شرماتے ہیں اور علاج کرنے ڈاکٹر تک جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کے لیے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔